أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور. بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہوندا کہ اسی مسلمان ہاں، لیکن کردار اور عملی زندگی جتنی ہے وہ اسلام دے خلاف ہوندی اور اے طریقہ سے یہود دا. یہود دے بارے ارشاد ہویا، اللہ کریم نے فرمایا کہ تسی ویکھ دے نہیں کہ انہوں گمان تے یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی. یار انہاں لوگوں نوں ویکھدے نہ ہو جڑے اے دعویٰ لئی پھردے کہ اسی جی ایمان لے آئے ہاں قرآن حکیم تے بھی اور اس تو پہلیاں کتاباں تے بھی. منافقین دا یہ حال ہے کہ وہ دعویٰ تا کر دے کہ جی اسی حضور تے ایمان لے آئے ہاں، قرآن تے ایمان لے آئے ہاں، اللہ دی وحدانیت تے آخرت تے، لیکن انہاں دا کردار جڑا ہے وہ ہے جڑا کم شیطان آکھدا کرو. فرمایا یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی انہاں دا گمان یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہوا اس تے بھی سارا ایمان ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے انبیاء تے آسمانی کتاب آیا سی انہاں نوں بھی مننے ہیں، لیکن عملاً یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہندے این کہ جڑے کم شیطان آدھا او کریے. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ اللہ دی کتاب اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم تے اے ہے کہ شیطان دی گل دا انکار کرو، شیطان دی گل نہ منی جائے. تو گویا یہ فلسفہ ارشاد فرمایا جا رہا کہ زبانی آکھنا محض ایک دعویٰ، اعتبار عمل دا کہ عمل کے کردہ بندہ. اور اگر جس طرح علماء حق نے پہلے لکھیا کہ یہ آکھنا کہ میں مسلمان ہوں یہ دعویٰ، میں ایماندار ہوں یہ ایک دعویٰ، اس دے گواہن اعمال، اگر اعمال اس دعوے ثابت کر دیں تو سچا، اور اگر عمل شیطان والے جھوٹ بولدا، رشوت کھاندا، سود کھاندا، اللہ دے حرام کردہ چیزاں نو حلال سمجھی بیٹھا تو دعویٰ ایمان دا، فرمایا اس دعوے دا کوئی اعتبار نہیں. لیکن وقتی طور تے دنیاوی طور تے اس نو اے فائدہ پہنچدا کہ کوئی اس نو زبردستی خارج از اسلام نہیں کرتا، دنیا تے اس نو وہ سہولتاں ملدیاں رہندیاں جڑیاں مسلمان دیاں، لیکن عند اللہ دے نزدیک اس دا عذاب ودتا رہندا. بلکہ اللہ کریم فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جڑے اے جہنم میں کافراں تو بھی سب تو تھلویں درجے چ سن، انہاں دی سزا زیادہ ہو سی.
الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اور شیطان دا ارادہ تے ہوندا کہ جڑا اس دے آکھے لگے اساں اگاں تو اگاں گمراہی دے وچ ٹوری رکھے، زیادہ تو زیادہ گناہ اس کو کرائے، زیادہ تو زیادہ اس نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دور لے جائے، زیادہ تو زیادہ رحمت الہی تو اس نو محروم رکھے. شیطان تو دشمن جو ہے، اور پھر وہ اس تے بس نہیں کرتا کہ چلو ایک بندہ کافر ہو گیا ہن جہنمی تو ہو جائے گیا ہن بس کرو، نہیں، وعدہ ہور اس کو گناہ کرو کہ اگلے درجے دے جہنمی آج بن جائے. تو منافقین دا بھی یہ عالم ہے کہ انہوں نے گمان ہے، وہ سمجھیے بیٹھے بس کلمہ پڑھ لیا جی تے نماز بھی پڑھ چھوڑنے تے اسی مسلمانوں دے نال تے اسی مسلمان ہاں، لیکن انہوں دا کردار جڑا عمل وہ کر دین شیطان دے آکھے. یتحاکموا الی الطاغوت، باغیاں دے کول، سرکشاں دے کول اپنے فیصلے کران دین. یہ چاہتے کہ جڑے لوگ اللہ دے نافرمان سرکشن باغی وہ ساری گل دا فیصلہ کرن اور سانو انہاں دا فیصلہ منظور، انہاں دے پیچھے چلتے. سو فرمایا اللہ نے حکم دیتا ہے کہ شیطان دی گل دا انکار کرو. اور شیطان جڑا یہ کدی بس نہیں کرتا، یہ انسان دا دشمن، انسان کافر بھی ہو جائے شیطان اس نال دوستی نہیں کرتا، بلکہ اس دی دوستی بھی یہ ہے کہ وہ اور دشمنی کرتا، جس دا دوست بنتا اس کو بھی مزید گناہ کرائی رکھدا، حتیٰ کہ وہ دور تو دور لے جانا چاہتا رحمت الہی تو. اور انہوں جس لئے آکھا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جڑی گل ہے وہ دا فیصلہ اللہ دے کلام کو لئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ لئیے. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تسی تکدے ہو کہ منافق اس گل تو نس دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گل دے آلے پاسے نہیں ہوندے. انہوں سے اندازہ لائیے اپنی زندگی دا، اپنے ماحول دا اور اج دی ساڑی مسلمانی دا، تے کتنے لوگ جڑے اس تو اسی بچ سکنے ہیں. اگر ساڑا کوئی جھگڑا ہوئے تو کیا اسی اس گل تے مطمئن ہونے کی دا شریف فیصلہ کرا لیا جائے؟ اگر ساڑا جڑا کردار ہے اسے اسی کیا اس گل تے کھڑونے کہ شریعت تے عمل کیتا جائے، یا سود نہ کھادا جائے، یا رشوت چھوڑ دیتی جائے، یا دوسرے دا حق ظلم نہ لیا جائے، یا ناجائز قتل عام نہ کیتا جائے، بے گناہوں مارے. کیڑا جرم ہے جڑا اج نہیں ہو رہا؟ اور جرم کرنے والے دا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں. آج کل جڑی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، ملک کے اندر لوگ مارے جا رہے ہیں، جلسے جلوساں مارے جا رہے ہیں، غریب لوگ بیچارے جنہوں نے کوئی پتہ نہ خبر نہ کسی اپنے کم بازار گئے تو واپس نہیں آئے، عدلیہ دے افراد مارے جا رہے ہیں، گھراں وچ داخل ہو کے لوگ قتل کر رہے ہیں، کوئی پچھن والا نہیں. کیا یہ سارا کردار او نہیں کہ لوگ باغیاں دی گل منن جڑے اللہ دے رسول دے باغین اور انہاں دے آکھے لگ کے لوگوں کو قتل کر دے پین، تباہی دا سبب پہ بن دین؟ اس سے گل تو اللہ منع کیتا ہے، فرمایا یہ تو شیطان دی فرما برداری ہوئی. اور پھر جس لئے انہوں نے آکھیا جائے گا او جی فیصلہ کر لینے اللہ دے کلام تے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل تے، تو پھر یہ بڑے داناب وہ جی نہیں، یہ تو دیکھو یہ پرانیاں گلان. اچھا بعض علماء ایسے یہ آیت جی اس زمانے واسطے اس دا اج دے زمانے نہ تعلق کوئی نہیں، اور یہ ٹیلی ویژن تے آکھرے ہوندے کمال دے ہے. اگر ایک آیت دی تعین تسی کر دیندے ہو جی یہ آیت تے اگلے زمانے واسطے اج دے حالات نہ دا تعلق کوئی نہیں، باقی آیات دی کے دلیل ہے کہ اج واسطے اگلے زمانے واسطے نہیں ہے، اس طرح تو سارا قرآن مشکوک ہو جائے گا. اگر ایک آیت تے بھی آکھا جائے بھائی اس دی اج افادیت کوئی نہیں، نہ آج اس دی ضرورت ہے، یہ اس زمانے واسطے، تو پھر باقی کے دلیل رہ ویندی باقی آیتاں اج واسطے نہیں، تو پھر قرآن پرانا ہو گیا، دین پرانا ہو گیا، انہوں دی ضرورت نہ رہی، انہوں زمانہ نواں ہو گیا. اسی طرح بعض نو احادیث مبارکہ تے اعتراض ہونا. وہی اس زمانے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرمائے، وہ ہور زمانہ یا ہور ضرورتیں یا ہور بندے، اج دی ضرورتاں بدل گئیاں، اج دے بندے بدل کے، اج کے بدل گیا، ککھ نہیں بدلے.
کیا اج بندے بھوک نہیں لگتی، اج بندے نیندر نہیں آتی، اج بندہ بیمار نہیں ہوتا، اج بندہ صحت مند نہیں ہوتا، اج بندے آپس میں کاروبار نہیں کرتے، اج بندے آپس میں رشتے ناطے نہیں کرتے؟ کی بدل گیا؟ کچھ بھی نہیں بدلیا۔ جتنی تبدیلی آئی ہے وہ وسائل چاہیے، ضرورتاں پوریاں کرنے دی جڑے وسائل اور ذرائع وہ بدلے، ضرورتاں نہیں بدلیاں، نہ انسان بدلیا نہ انسانی ضرورتاں بدلیاں۔ پورے کرنے دے وسائل مثلاً اگے پیدل ویندے یا اٹھتے ویندے، پھر ریل گڈی بنی، پھر بساں بنیاں، آج ہوائی جہاز بن گیا، لوگ ہوائی جہاز تے سفر کر لیندے، لیکن سفر دا مقصد نہیں بدلیا، ضرورت نہیں بدلی، سفر دا ذریعہ بدلیا۔ اسی طرح پوری زندگی نو سامنے لے آؤ تو تکمیل ضرورت دے جڑے ذرائع او بدلے، نہ ضرورت بدلی ہے، نہ ضرورت دے اسباب بدلے، نہ ضرورت دی تکمیل بدلی ہے، تو ایک کچھ بھی نہیں بدلیا۔ سب کو انسان بھی ہوا، اُدیاں ضرورتاں بھی انہیں اور انہاں حلال حرام دے آکام بھی ہوان جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں۔ پھر بڑی گل ہوندی جی اے گل قرآن چو تکو جی، حدیث دا تو کوئی اعتبار نہیں، کیڑی صحیح ہے کیڑی نہیں، کمال ہے۔ علم حدیث دی حفاظت واسطے مسلمانوں اللہ نے توفیق دیتی اور انہوں نے کم از کم 17 علوم اور 17 فنون ایجاد کیتے جڑی حفاظت حدیث دے واسطے، اور روایت و درایت دا او اعلیٰ معیار رکھیا کہ بالکل ہر حدیث کھری کھری، اور جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کسے جھوٹ بولیا اور حدیثاں گھڑیاں وہ الگ کر دیتی، کھرا کھوٹا الگ کر دیتا، دودھ اور پانی کر دیتا۔ بلکہ ایک فن جڑا صرف مسلمانوں کو اسماء اور رجال دا، کہ جس بندے حضور دی حدیث بیان کیتی اس دا نام، اس دا خاندان، اس دے والد دا نام، پھر اس دے عادات و خصائل، اس دے متعلق لوکاں دی رائے، اس دی امانت و دیانت، حتیٰ کہ اس دا حافظہ تک اسے لکھا گیا کہ بھول ویندے گل یا ایسا یاد رہ دی کہ بندہ کس معیار دا اس تو گل قبول کیتی جائے یا نہ کیتی جائے۔ پھر نال درایت دا معیار رکھیا کہ جس بندے دی جس ہستی دے ذمہ گل لاندے اس دی حیثیت نال وہ مطابقت کھاندی ہے کہ نہیں۔ تو 17 فنون ایجاد ہوئے ایک حدیث دی حفاظت واسطے۔ حضور دا ارشاد فرمایا ہوا ہے ایک لفظ مسلمانوں نے کو اج بھی ہیریاں دی طرح جگمگا رہا اور محفوظ رکھے ہوا، اگرچہ کفر نے اس زمانے تو لے کے اج تک کفر حدیثاں گھڑنے دی اور دین مداخلت کرنے دی کوشش کرتا جا رہا، قرآن دے معنی بدلنے دی کوشش کرتا جا رہا، لیکن نہ قرآن نو بدل سکیا، نہ حدیث مبارک نو چھپا سکیا، اور نہ قیامت تک ایسا کر سکے گا، چونکہ قرآن کریم نو حفاظت الہیہ حاصل ہے۔ اور اے حفاظت الہیہ صرف قرآن الفاظ نو نہیں، قرآن دے مفاہیم نو بھی ہے، قرآن تے عمل کرنے والے نو بھی ہے۔ قرآن دے الفاظ بھی محفوظ ہیں، قرآن دے معنی بھی محفوظ ہیں۔ حدیث شریف کے ساری قرآن دی تفسیر ہے، اور اکابر صحابہ کرام، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اہل اللہ دا عمل کے ہے، قرآن پہ عمل ہے۔ اس ساری چیزوں میں حفاظت الہیہ حاصل ہے، اور طاغوتی طاقتیں ساریاں کوشش کرنے دے باوجود اس نو نہیں مٹا سکدیاں۔ لہذا اج بھی منافق ہیں وہ لوگ جڑے کدی حدیث تے اعتراض کرن گے، کدی آیت تے اعتراض کرن گے، کدی آکھن گے اس آیت دا حکم اس زمانے چاہے جی اج موجودہ دور اس تے عمل ممکن نہیں۔ کوئی ایسا حکم اللہ نے نہیں دیتا جس تے عمل ممکن نہیں، اور اگر کوئی حکمت بندہ کسی عذر شرعی دی وجہ تو بیماری، کمزوری، کسی حالات دی وجہ تو عمل نہیں کر سکتا تو اس میں رخصت دے دیتی گئی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس بندے اس تے عمل کرنے دی طاقت نہیں، استعداد نہیں، اس کو پرسش نہ ہو سی، اس تے وہ معاف۔ بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے معاف کر دیتا، اس دا او دے دے، روزے دا فدیہ دے دے، یا معاوضے ایک بندے جیسی روٹی آپ کھانا اس طرح دی روٹی ایک بندے 2 ویلے کھوا چھوڑے، اس کا روزہ ہو گیا۔ ایک بیمار وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے۔ قیام فرض ہے، نماز کھڑو نہیں سکتا، بہ کے پڑھ لے۔ بہ نہیں سکتا، لیٹ کے چارپائی تے لیٹ کے اشارے نہ پڑھ لے، نماز معاف نہیں۔ لیکن جڑا کام نہیں کر سکتا وہ نہ کرے، جڑا کر سکتا وہ تو کرے۔
سو فرمایا منافق دی نشانی یہ وے کہ جس لیے انہوں نے آکھیا جائے بھی آؤ بھئی یہ جڑی گل ہے اس دا فیصلہ اللہ کوڑو، اللہ دی قرآن کوڑو، اللہ دی کتاب جو ویکھنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلو، رایت المنافقین یصدون عنک صدودا، تے تسی ویکھ دیو کہ منافق تہاڈی ذات تو نس دے۔ فکیف اذا اصابتم مصیبت بما قدمت ایدیہم ثم جاؤک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اور پھر جس لیے انہوں کو مصیبت پوندی وہ پوندی تو انہوں نے اپنے کردار دی وجہ تو اور اپنے کرتوت اور اپنے اعمال دی وجہ تو جس لیے انہیں کوئی مصیبت ہوندی پھر نسے وے بارگاہ رسالت چاہتے ہیں انہیں جی ساڈا تو ارادہ تو نیک ہے یا یہ کم اسا کیتا تو بھلائی واسطے ہے، آگو غلط ہو گیا، ساڑی اسے نیت بری نہیں ہے، اسا تو بڑی نیکی واسطے، اسا تو بہت اچھے واسطے بھی جلے انہوں نے کرتوتاں دا کوئی اگو عذاب الہی یا کوئی مصیبت انہوں تے ہوندی یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اللہ دیاں قسماں چاہنے جی اساں تے بھلائی واسطے اور موافقت واسطے اور لوگوں دی بہتری واسطے کیتے ہے جی، اللہ دی قسم ہے ساڈا ارادہ برا نہیں ہے۔ فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، انہاں لوکاں نوں دسو جو کچھ زبانی پیا دے او ہو رہے جیڑا تہاڈے دلاں وچ اللہ اس نوں جاندا۔ فعارض عنہم، منافق دا حکم ہے کہ فرمایا اعراض فرماؤ انہاں تو، انہاں دا کوئی خیال نہ کرو، پرواہ نہ کرو، وعظہم، اور انہاں نوں نصیحت کیتی رکھو۔ منافق نوں بندہ براہ راست تو نہیں آکھ سکدا تو کافر ہے، کیونکہ وہ تو ایمان دے اقرار کیتی بیٹھا، کلمہ پڑھی بیٹھا، نمازاں پہ پڑھدا، تو کردار اس دا کافراں والا تو اس نوں اے نہیں، لیکن فرمایا انہاں دی یہ جڑی گل اس تے گرفت نہ کرو، انہاں نوں معاشرے چوں کٹو نہیں، اور انہاں نوں نصیحت کردے رہو۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور انہاں نوں ایسی خوبصورت انداز نہ میرے حبیب انہاں نہ گل کرو کہ کدی اللہ کرے انہاں دے دل وچ اتر جائے۔ یعنی رحمت الہی ویکھو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریق ویکھو کہ لوگ جڑے منافقت کر دین، مسلمانوں دی خرابی سوچ دین، اسلام دے خلاف سازشاں کر دین، بظاہر مسلمان بنے رہن دین، پھر جس لئے مصیبت پوندی نے بارگاہ رسالت نس کیا ہو، یہ عمل دیتا جا رہا قیامت تک واسطے۔ بارگاہ رسالت پناہ نس کیا انہیں قسمہ چاہنے جی اساں تے کم اچھے واسطے کیتا ہے، اگو غلط ہو گیا، اس دا نتیجہ غلط نکل گیا، ساڑھے کوئی نیت خرابی نہیں، اللہ فرمائندہ نیتاں دا اللہ واقف ہے، اس نے پتا تھوڑی نیت کی ہے، لیکن ہے میرے حبیب فعارض عنہم، نہ تو درگزر فرماؤ۔ وغیظہم، اور انہوں نصیحت کرو کہ خدا دا خوف کرو، اپنا کیتا اتھے بھگت دے پہو، اگا اس تو زیادہ بھگتنا پوسی، منافقت چھوڑ دیو، اس تو توبہ کرو اور خلوص نال اللہ دے دین نو قبول کرو۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور انہوں فصیح و بلیغ انداز نال، بڑے پیار، بڑے پرلطف اور بڑے واضح انداز نال سمجھانے دی کوشش کرو کہ اللہ کریم دی جڑی رحمت ہے وہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ کوئی محروم نہ رہے، لیکن جڑے محروم ہونے رحمت دا مطلب ہے وہ زبردستی جڑا اللہ نے انہوں نے اختیار دیتا نا رستہ اختیار کرنے دا، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، وہ اپنی پسند نہ جلے کفر دا رستہ نہ پلیندیں، پھر اللہ کریم زبردستی لے کے انہیں نہیں آؤندا، لیکن خوش اللہ اس گلتے کہ اگر وہ بھی توبہ کر لیں اور وہ عمل چھوڑ دیں اور واپس اللہ دی بارگاہ چاہ جان تو اللہ دی رحمت تو مستفید ہوں۔ لہذا بارگاہ رسالت پناہی دا در اقدس بھی ہر ویلے واہ ہے، کسے ویلے بھی کوئی بندہ بدعات، رسومات، غلط کاریاں، برائیاں چھوڑ کے خلوص نال توبہ کر کے اللہ دے حبیب دی بارگاہ حاضر ہونا تو اللہ کریم فرمائندہ کہ میرے حبیب اس دی جڑے ہیں برائیاں انہاں تے گرفت نہ فرماؤ، درگزر فرماؤ اور انہوں نے نصیحت فرماؤ اور بڑی واضح اور بڑے پیار نہ انہوں نے گل دسو تاکہ واپس آ جان۔ اور رہی اے گل وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جتنے نبی ایسا بھیجے انہاں دا منصب جلیلہ یہ ہے کہ اللہ کریم دے حکم دے نال انہاں دی اطاعت کیتی جائے، انہاں دے حکم تو روگردانی نہ کیتی جائے، انہاں دا اتباع کیتا جائے،
اور ولو انہم ظلموا انفسہم، اور جس ویلے اپنے آپ تے ظلم کر باندھن، زیادتی کر باندھن، جاؤ کا آپ دی بارگاہ حاضر ہو ونجن، آپ دے کول آ جان، آپ دی خدمت دے وچ آ ونجن، فاستغفر اللہ، اور اللہ کو توبہ کرن، واستغفر لهم الرسول، پھر اللہ دا رسول انہاں دے واسطے اللہ کو بخشش طلب کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تے اے اللہ نو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پان گے۔ یعنی باب رحمت کھلا ہے، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دا در عالی واہ ہے۔ اسی کتنے بھی گناہ کر چکے ہیں اور ساڈا کردار کتنا بھی انہاں منافقاں دی طرح ہو گیا کہ زبانی دعویٰ اسلام دا اور عمل سارا جڑا او طاغوت تے ہو رہا، اور اسی فیصلے زندگی دے جڑے او اللہ دے باغیاں دی رائے تے چلنے ہیں، انہاں کو فیصلے کرانے ہیں، اور جس لئے شریعت دے اور اللہ دے حبیب دے فیصلے دی طرف بلایا جائے، اللہ دے فیصلے دی طرف بلایا جائے تو اسی نسنے ہیں، پھر کوئی آدھا نہیں جی یہ آیت دا مطلب یہ نہیں جی، تے یہ حدیث جیڑی ہے میں نہیں مندا جی، تے حدیث تے تو زمانہ ہی گزر گیا جی، تو اس زمانے واسطے گلاں اس طرح دیاں گلاں کر دیں۔ اللہ کریم فرمائندہ اس دے باوجود انہاں تو درگزر فرماؤ، انہاں نو نصیحت فرماؤ، اور بڑے پیار نال اور ایسی گل انہاں نو ارشاد فرماؤ جیڑی انہاں دے دلاں وچ اتر جائے۔ اور اگر یہ اپنے آپ تے ظلم کر ہی بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، ظلم کر بیٹھیں، جاؤ کا آپ دی بارگاہ حاضر ہو۔ یاد رکھو اج بھی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور قیامت تک جب تک دنیا قائم ہے حضور دی نبوت ہے، لہذا جاؤ کا اے مطلب نہیں کہ حضور دے عہد مبارک کے بھی اگر پورے جزیرہ نما عرب تے اسلام پھیل گیا تے جتھے کوئی توبہ کردا وہ اتھوں ٹر کے مدینہ منورہ حاضر ہوندا تو تا نہیں، اتھے ہی توبہ کر کے اتھے ہی حضور دی اطاعت اختیار کر لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعا منگدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اختیار کردا، آپ دے احکام تلاش کردا، آپ دا اتباع کردا، تو ظاہری بات ہے کہ جڑا بھی حضور دا اتباع کردا او حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں دا مستحق ہو ویندا۔ حضور تو ہر ویلے دعا فرماندے نے اپنے متبعین واسطے اور اپنی امت واسطے، تو جڑا بھی خلوص دل نال توبہ کردا، اللہ کو استغفار کردا، پھر اللہ دا رسول اس واسطے معافی منگدا اللہ کو، اور اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اس گل دا طالب ہوئے اور دست و دعا ہے کہ اللہ میرے پیروکاراں تے رحم فرما، میری امت تے رحم فرما، بلکہ اللہ اللہ اللہ۔ اگلے دن ایک آ رہے سی کمپیوٹر ہی بڑا مزیدار پروگرام، تے او انگریزی دا پروگرام سی، لیکن اس دیاں گلاں اس دے جملے بڑا دل دے وچ اتر جان والے۔ وعدہ او ایک او مسلمان دیکھ، آج تو 14 صدیاں پہلے کسی نے تیرے نال پیار کیتا، محبت کی تھی، اور تیرا وجود نہیں ہے تو وہ ہستی تیری بخشش واسطے دعائی منگ دی، اور تیرے نال اتنا ٹوٹ کے پیار کیتا اس ہستی نے کہ دم آخرین دنیا تو وصال دے وقت لب مبارک ہل رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے گوش مبارک لبہائے مبارک دے نزدیک کیتا، تو نے فرمایا حضور فرما رہے ہیں رب امت یا اللہ میری امت دی بخشش فرما۔ اتنا ٹوٹ کے جس ہستی تیرے نال پیار کیتا اور تیری حیثیت کے تو اس پیار نو قبول نہیں کردا، اس پیار دا جواب پیار نال نہیں دیندا، پھر تحفہ تیرے تے اور تیری زندگی۔ تو فرمایا جتھے بھی کوئی ہے، جتنا عرصہ 14 نہیں 14 صدیاں اور گزر جان، توبہ کرے اور بارگاہ رسالت چاہ، بارگاہ رسالت چاہنے میں مطلب ہے کہ حضور دا اتباع اور آپ دی غلامی اختیار کر لے اور اللہ کو بخشش منگے، تے اللہ دا حبیب تا ہر ویلے اپنے متبعین دی بخشش منگدا پیا، پھر اللہ دے حبیب دی بخشش منگنا بھی اودے نال شامل ہو، لوجد اللہ توابا رحیما، تو پھر اللہ نو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ